حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو رب تعالیٰ نے یقین کا کیا ایک درجہ عطا فرمایا کہ جس وقت نمرود کے سامنے آپ نے اللہ رب العزت کی توحید کے دلائل پیش کیے، اب وہ ان دلائل کا پہلے تو اس نے جواب دیا، لیکن جب عاجز آ گیا اور اس کے پاس جواب نہ بنے تو چونکہ وہ طاقتور تھا، وقت کا بادشاہ تھا، تو اب طاقت کے ذریعے سے اس نے حق کو دبانے کی کوشش کی۔ آپ جب اس کے سامنے آئے تو اس نے آ کر آپ نے اس سے یہ کہا کہ میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو زندہ بھی کرتا ہے، جو مارتا بھی ہے۔ اس نے کہا قید خانے سے ایک ایسے شخص کو لے کر آؤ جس پر سزائے موت کی سزا جس کو سنا دی گئی ہو۔ اس بندے کو لے کر آئے جس کو ابھی پھانسی ہونے والی تھی۔ اس نے کہا یہ مرنے والا تھا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو آزاد کر دیا، لہٰذا میں نے مردے کو زندہ کر دیا۔ اور ایک بے قصور بندہ، عام بندہ وہاں پر موجود تھا، اس نے کہا اس کو اٹھا کر پھانسی پر لٹکا دو۔ اس نے کہا دیکھو یہ زندہ تھا، میں نے اس کو مار دیا، وہ مرنے والا تھا، میں نے اس کو چھوڑ کر اس کو زندہ کر دیا۔ تو اگر رب ہونا، یہ اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ بندہ یا کوئی بھی شخص رب تب ہو سکتا ہے، کوئی بھی ذات اس وقت رب ہو سکتی ہے جب کہ وہ زندہ بھی کرتا ہو، مارتا بھی ہو، تو یہ کام تو میں نے بھی کر لیا۔ حالانکہ وہ رب، وہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اس نے تو ایک بہانے کے طور پر ایک بندے کو سزائے موت ہونے لگی اور اس نے کہا اس کو چھوڑ دو، لیکن رب تو وہ ہے جو مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے، بے جان میں جان ڈال دیتا ہے، یہ اس رب کی قدرت ہے۔ لیکن چونکہ وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکا، آپ نے اس کے سامنے دوسری چیز رکھی۔ آپ نے کہا میرا رب وہ ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو آج سورج کو مغرب سے نکال دے۔ اس نے کہا فَبُہِتَ الَّذِي کفر، قرآن مجید میں ہے۔ اب اس کے ہوش اڑ گئے، اس نے کہا بھی یہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں۔ اب یہاں پر ایک لطیف نقطہ بھی ہے، اور اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو اس نے کیا شانیں عطا کی ہوئی ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ بھی مفسرین نے بیان کیا کہ اس کے اندر اتنی عقل نہیں تھی، نمرود کے اندر اتنا سمجھدار نہیں تھا۔ اگر بالفرض وہ بڑا چلاک ہوتا اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہہ دیتا کہ اے ابراہیم، مشرق سے سورج تو میں نکالتا ہوں، تو اپنے رب سے کہہ کر مغرب سے نکلوا دے، یہ بھی تو وہ سوال رکھ سکتا تھا۔ تو مفسرین کرام نے یہاں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ جو فرشتے جو سورج کو طلوع کرتے ہیں، سورج کو غروب کرتے ہیں، ان کو حکم دیا تھا کہ اگر نمرود اس جگہ پر یہ جملہ کہہ دے کہ سورج کو مشرق سے میں نکالتا ہوں، اے ابراہیم اپنے رب کو کہہ سورج کو مغرب سے نکال دے، تو رب تعالیٰ اسی وقت حکم دیتا فرشتوں کو، سورج مغرب سے بھی نکل آتا، کیونکہ مشرق سے طلوع کرنے والی ذات اسی کی ہے، وہ چاہے تو اس کو مغرب سے بھی طلوع کر سکتا ہے۔ اور ایسا ہوگا بھی جب قیامت آئے گی، اور قیامت کی یہ آخری نشانی ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور حضور نے فرمایا جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے اس کے بعد پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس سے پہلے جو بندہ ایمان رکھے گا اسی کا ایمان قبول ہوگا۔ اب جب اس کے پاس جواب نہیں آئے، اور یہ عادت ہوتی ہے آپ کسی سے بحث کریں، اگر کوئی تحمل مزاجی سے آپ کے جوابات دیتا رہے، آپ کے سوالات سنتا رہے، تو سمجھے کہ اس بندے کے پاس علم ہے، وہ اس لیے جوابات دے رہا ہے۔ اور جس کے پاس علم ختم ہو جاتا ہے وہ جھگڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان اپنی ہار کو قبول نہیں کرتا، اور اس کے لیے بہت بڑا کام ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے اپنی ہار تسلیم کر کے یہ کہہ دے بھی آپ ٹھیک کہتے ہیں، واقعی میں غلط تھا۔ بندہ جب تک اس کی عقل کے گھوڑے دوڑتے رہیں گے جوابات دیتا رہے گا، اور جب وہ ختم ہو جائیں گے پھر ساتھ ہی ذاتیات پر اتر آئے گا، بندے کی ذات کے بارے میں، اس کے معاملات کے بارے میں گفتگو شروع کر دے گا۔ تو ایک عالم کی یہ ایک صفت ہوتی ہے کہ جس کے پاس علم ہو وہ اچھے انداز میں برداشت کر کے کسی بھی بندے کا جواب دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس اس چیز کا جواب موجود ہے۔ اور جس کے پاس جواب نہیں ہوتا تو وہ اگر طاقتور ہو تو اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے،
اب نمرود نے حکم دیا آگ جلائی جائے۔ اب آگ 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کر کے آگ کو جلایا جا رہا ہے۔ 90 فٹ کی بلندی تک وہ آگ پہنچ چکی ہے کہ اس کے اوپر سے بھی کوئی پرندہ وہ نہیں گزرتا، اس قدر آگ کے شعلے بلند ہیں۔ اب ایک منجنیق کے ذریعے سے، جس کے ذریعے پتھر پھینکے جاتے تھے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کر اس آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ تو تفسیر میں ہے، تفسیر طبری میں، کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہے، اب انسانوں اور جنات کے علاوہ ہر چیز نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اے ربنا لیس فی ارضک احد یعبدک غیر ابراہیم، اے رب، اے ہمارے مولا، اس وقت روئے زمین پر تیرے بندے ابراہیم کے علاوہ کوئی تیری عبادت نہیں کرتا، صرف اور صرف ایک بندہ ہے جو تیری توحید کے اوپر ڈٹا ہوا ہے اور تیری توحید پر ثابت قدم ہے۔ اگر فَإِنَّهُ يُحَرَّكُ فِيكَ، تیری محبت میں، تیری توحید میں، تجھ پر ایمان رکھنے کی وجہ سے اس کو جلایا جا رہا ہے، فَأَذَلَّنَا فِي نُصْرَتِهِ، یا اللہ ہمیں حکم دے ہم تیرے بندے کی مدد کریں جا کر۔ اب یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یقین کا عالم۔ رب تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کی سنت کو جاری کیا ہوا ہے۔ صفا مروہ چلے جائیں، سیدہ ہاجرہ، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سنتیں آج بھی جاری ہیں۔ مینا میں چلے جائیں، وہاں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت آج بھی رب تعالیٰ نے اس امت کے اوپر لازم کی ہوئی ہے۔ قربانی دیکھیں، ساری دنیا میں مسلمان جہاں بھی قربانی کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو باقی رکھا ہوا ہے۔ اب یہ کیا مقام تھا اللہ کے اس خلیل کا کہ رب تعالیٰ نے ایک ایک ادا کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ یقین کا، یہ ایمان کا ایک مقام ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے اس خلیل کا ذکر آج بھی قیامت تک کے لیے اس کو باقی رکھا ہوا ہے۔ جب ساری مخلوق نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا ایک ہی بندہ تیرا عبادت گزار، تیری توحید کا ماننے والا، وہ آج دنیا میں اس کو بھی جلایا جا رہا ہے، ہمیں حکم دے ہم اس کی مدد کریں۔ اب رب تعالیٰ وہ تو جانتا تھا کہ میں نے اگر اس کو خلیل بنایا ہے تو کس وجہ سے بنایا۔ موسیٰ بھی ہیں، میں نے ان سے کلام کیا، عیسیٰ بھی ہیں، روح اللہ بھی کہا، کلمت اللہ بھی کہا، نوح بھی ہیں، ان کو کیا مقام دیا، اور آدم ثانی بنایا، آدم کو اپنی دست قدرت سے بنا کر جنت میں ٹھہرایا اور ساری انسانیت کا باپ بنایا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑھ کر اگر مقام دیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور ان کو اپنا خلیل بنایا۔ یہ مقام وہ رب دینے والا جانتا ہے کہ کس وجہ سے دیا۔ اب رب تعالیٰ نے جواب یہ دیا، ان استغاث بأحد منکم فاغیثوا، اے مخلوقات، اے زمین و آسمان، اور اے مجھ سے سوال کرنے والوں کہ اگر تم نے یہ اجازت مانگی ہے کہ میرے خلیل کی تم نے مدد کرنی ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا ان استغاث بأحد منکم فاغیثوا، ٹھیک ہے، اگر میرا خلیل تم میں سے کسی سے مدد مانگے تو اس کی مدد کر دو۔ وَإِن لَّمْ يَدْعُ غَيْرِي فَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ وَأَنَا وَلِيُّهُ فَخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، رب تعالیٰ نے فرمایا اگر میرے علاوہ وہ کسی اور کو نہیں بلاتا، اگر میرے علاوہ کسی اور سے آج مدد نہیں مانگتا، اور میں زیادہ جانتا ہوں، میں اپنے بندے کے زیادہ قریب ہوں، تو فَخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، تو میرے اور میرے بندے کے درمیان تم نہ ہو۔ یہ آزمائش میں ڈالنے والے کو پتہ ہے کہ کس کو ڈالا ہے آزمائش میں اور اس کو کیا مقام ملنے والا ہے، اور جو بندہ آزمائش میں ہے یہ اس کو پتہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اس کے دل میں اپنی کتنی محبت رکھی ہوئی ہے۔ یہ رب تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر اس کے اوپر میں نے انعام کرنا ہے یا کیا ہے تو میں نے کس وجہ سے کیا ہے، لہٰذا میرے اور میرے بندے کے درمیان سے تم نکل جاؤ، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ ہوا کا فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے حکم دیں میں ایسی آندھی چلا دوں، یہ ساری کی ساری جو آگ ہے اس کو اڑا دوں میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا حاجت بی الیکم، مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی اللہم انت الواحد فی السماء،
اے اللہ تو آسمانوں میں تنہا ہے، تو واحد ہے، وَأَنَا وَاحِدُ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اوپر تیرا ماننے والا میں اکیلا ہوں۔ تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، تو اکیلا ہے، اور تیرے بندوں میں بندگی کرنے والوں میں، تجھ پر ایمان رکھنے والوں میں آج اگر کوئی ہے تو میں ہی اکیلا ہوں۔ احد یعبدک غیری حسبی اللہ ونعم الوکیل، اس وقت زمین کے اوپر کوئی اور شخص نہیں ہے جو میرے علاوہ تیری عبادت کرنے والا ہو، حسبی اللہ، میرے لیے میرا رب کافی ہے، ونعم الوکیل، اور بڑا اچھا وہ کارساز ہے، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین، تیرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، تو سارے جہانوں کا رب ہے، لک الحمد ولک الملک لا شریک لک، تعریفیں بھی ساری تیری ہیں، بادشاہی بھی ساری تیری ہے، اور تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، تیرے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، جبریل علیہ السلام آ کر عرض کرنے لگے، یا ابراہیم ہل لک حاجۃ، کیا کوئی ضرورت ہے میری؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اما الیک فلا، تیری مجھے کوئی حاجت نہیں، مجھے تجھ سے کوئی کام نہیں ہے۔ عرض کی کہ کیا آپ کی جو حاجت ہے مجھے بتائیں، میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتا ہوں، اے باری تعالیٰ، تیرے بندے ابراہیم تیرے خلیل کی تجھ سے یہ دعا ہے، تجھ سے یہ حاجت ہے۔ تو آپ نے آگے سے یہ جواب دیا، حسبی من سؤالی علمہ بحالی، میرا رب میرے سوال کو بھی جانتا ہے، وہ میرے حال کو بھی جانتا ہے، میں نے تیرے ذریعے اس کو پیغام کیوں پہنچانا ہے؟ کیا اس کو خود نہیں پتا کہ میرے دل میں کیا ہے؟ کیا وہ خود میری حالت کو نہیں جانتا؟ یہاں علامہ اقبال کیا خوب فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، یعنی اگر عقل کو اور بندے کی ذہانت کو کوئی مصلحت چاہیے، کہ عقل کہتی ہے کہ مصلحت بہتری یہ ہے اس کام میں کہ ایسا ہو جائے، اگر تو عقل بہتری کی طرف جاتی ہے تو عقل مزید پختہ ہوتی ہے، مزید مضبوط ہوتی ہے۔ آپ مشورہ کر لیں کسی کے ساتھ، 4 بندے بیٹھ جائیں اور عقل، ہر بندہ اپنی عقل سے مشورہ دیتا ہے، تو مشورہ کس طرف جاتا ہے کہ جو چیز زیادہ پختہ ہو، جو چیز زیادہ بہتر ہو۔ تو کہتے ہیں پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عقل اگر بہتری چاہتی ہو تو عقل اور پختہ ہو جاتی ہے۔ عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، لیکن اگر عشق ابھی بہتری چاہتا ہے یا مصلحت چاہتا ہے تو عشق ابھی کچا ہے، عشق ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اور اگلے شعر میں اس بات کا بھی جواب دے دیا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، عقل چھت کی منڈیر پر، چھت کے کنارے پر کھڑی ہو کر ابھی سوچ رہی ہے عقل کہ یہاں کیا کرنا چاہیے، آگ میں کود جانا چاہیے کہ کوئی اور بچت کا رستہ بنا لینا چاہیے، عقل ابھی سوچ رہی ہے، اور عشق جو ہے وہ آگ میں کود بھی پڑا ہے۔ اور ادھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، رب تعالیٰ نے حکم دیا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی بھی ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ وہ برف سے جم جائے، سلامتی والی ہو جانا، ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی والی بھی ہو جا۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، ما کنت ایاما قط انعم منی من الایام التي كنت فيها في النار، اگر کوئی بندہ مجھ سے پوچھے کہ میں نے اپنی زندگی میں سب سے آرام دہ دن کون سے گزارے ہیں، تو میری زندگی میں سب سے آرام ریلیکس والے جو دن تھے وہی تھے جو میں نے آگ میں گزارے، جو رب تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش اور پھر رب کے انعام میں گزارے ہیں، میری زندگی کے وہ سب سے بہتر دن تھے۔ اور علامہ اقبال نے آج ہمارے لیے اس سارے واقعے کا نچوڑ یہ بھی رکھا ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہیں انداز گلستان پیدا۔ آج بھی جن مشکلات میں ہم لوگ ہیں، ہمارا ملک پاکستان ہے، عالم اسلام ہے، آج بھی رب تعالیٰ جس رب نے اس آگ کو کہا تھا ٹھنڈی ہو جا، کیا معاذ اللہ اس رب کی قدرت میں کوئی فرق آ گیا؟
کیا وہ رب آج نہیں ہماری مصیبتوں سے کہہ سکتا کہ میرے بندوں کو کا رستہ چھوڑ دے؟ کیا آج وہ رب ہمارے لیے اس آگ کو گلستان نہیں کر سکتا؟ آج بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہے، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا، اس سے پہلے کیا ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا۔ ہمارے اندر اگر یقین کا وہ مقام ہو، یقین کا وہ درجہ ہو، تو آج بھی رب تعالیٰ کی قدرتیں ہمارے لیے ویسی کی ویسی ہی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے یقین کی دولت عطا فرمائی، اور رب تعالیٰ کی ذات پر اس قدر ایمان، اس قدر ان کو یقین تھا، اس لیے رب تعالیٰ نے ان کو یہ مقام اور یہ مرتبہ